نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ یوسف وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ہمارا ایمانیات کا کورس شروع ہے جس میں ہمارا آج تیسرا لیکچر ہے۔ ہمارا جو پہلا لیکچر تھا اس میں ہم نے عقلی بنیادوں پر یہ سمجھا تھا کہ کیا کوئی خدا ہے، تو عقل جو بھی سوالات اٹھاتی ہے ان سب کا ہم نے احاطہ کیا تھا، انہیں سمجھا تھا، اور عقلی طور پر ہم اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا لیکچر تھا اس میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا خدا سچا خدا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں اللہ ہے، یہودی کہتے ہیں الوہیم ہے، عیسائی کہتے ہیں یہوہ ہے، ہندو کہتے ہیں بھگوان ہے۔ تو کون سا خدا ہے جو کہ سچا خدا ہے، اس سے بھی ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی سچا خدا ہے، اور عقلی طور پر اس سے ہم نے ثابت بھی کیا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہمارا اگلا سفر شروع ہو رہا ہے، اس میں ہماری عقل جو ہے یہ سیکنڈری ہوگی، یعنی ہم نے عقلی بنیادوں پر یہ تو سمجھ لیا کہ کوئی نہ کوئی خدا ہے، اور دوسرا سچا خدا کون سا خدا ہے، یہاں تک ہم نے عقل کو استعمال کیا۔ اور دین میں عقل کی استعمال اب یہ نہیں کہ ہر معاملے میں ہم عقل کو ہی آگے رکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا سفر شروع ہو رہا ہے اس میں عقل جو ہے یہ سیکنڈری ہوگی، اور اس میں ہماری جو بنیادی رہنمائی ہوگی وہ قرآن و سنت سے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ماننا ہے اس سے ہم توحید کے تصور سے جاتے ہیں، اور یہ تصور توحید ہی ہے جس نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، یعنی توحید ہی تھی جس نے مسلمانوں کو اٹھایا تھا اور وہ پوری دنیا پر، دنیا کے بڑے حصے پر اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کر دیا تھا۔ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کبھی، آج کیا ہے فقط مسئلہ علم الکلام، روشن ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام۔ میں نے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، قوم کیا ہے قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے دو رکعت کے امام۔ یعنی توحید ہی تھی جس نے ہمیں غلبہ دیا تھا، اور جب توحید میں ہی رکھنا پڑ گیا، ہمارا تصور توحید کے اندر بھی مطلب کہ وہ خرابی آ گئی، وہ تصور جو قرآن سنت میں ہے وہ نہیں رہا۔ جیسا کہ پہلے لیکچر میں ہماری بات ہوئی تھی کہ آج ہمارے جتنے بھی دینی تصورات ہیں نا اس کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، کجی اور ٹیڑھ پیدا ہوتی ہے۔ اب جو کجی اور ٹیڑھ پیدا ہوئی ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہوئی ہے، اصل میں وہی ہیں، قرآن و سنت میں وہی تصورات ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ ان کے بارے میں کجی اور ٹیڑھ پیدا ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا اسے ہم اس کی جو اوریجن ہے اسی سے ہم سمجھیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے جب اس تصور میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ 1400 سال تک نبوت کا تار نہیں ٹوٹا، انبیاء کرام اس کے اندر جو ہے وہ آتے رہے، اور ایک وقت میں آ کر ان کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ انبیاء کرام کو قتل کرنے لگے۔ کسی کی بیوی انہیں خوبصورت لگتی تو جادو کے ذریعے اس سے وہ طلاق دلواتے اور اپنی وہ کرتے، شادی کرتے۔ اس حد تک وہ اخلاقی گراوٹ کے اندر آ گئے تھے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟
تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیں کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں مگر گنتی کے چاند دن، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اس چیز نے انہیں دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوا تھا، یعنی ان کے تصورات میں جب کجی اور ٹیڑھ پیدا ہوتی ہے امت کے، تو امت کے یہ حالات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یعنی کہ توحید کیا ہے؟ توحید کی جو ضد ہے وہ شرک ہے۔ اب توحید کیا ہے؟ توحید کی تعریف کیا ہے؟ توحید کی تعریف جو ہے وہ تو ہم پڑھتے ہیں نا کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تعریف توحید یہ ہوگی۔ ابھی جو بات میں سمجھانا وہ یہ ہے کہ خدا کا جو تصور ہے، صحیح تصور وہی ہے خدا کا جو ہمیں قرآن و سنت نے دیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا تعارف اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں کروایا ہے وہی صحیح تعارف ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہمارا اپنا تراشیدہ خدا ہے۔ تو لہٰذا توحید وہی ہوگی، خدا کا وہی تصور لینا ہوگا جو خدا نے اپنا تعارف کروایا، خود کروایا، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، وہ لامحدود ہے۔ ہمارا ذہن، ہماری سوچنے کی صلاحیت جو ہے یہ محدود ہے۔ تو محدود جو ہے وہ لامحدود کے بارے میں نہیں جان سکتی، یعنی کہ اب یہاں پر عقل سیکنڈری ہوگی، تعارف وہی ہم لیں گے جو اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ تو عام طور پر اس میں جو آیت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خالق مان لیا جائے، رازق مان لیا جائے، مسبب والاسباب مان لیا جائے، ہماری توحید کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق، مسبب والاسباب مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کون ہے تمہیں رزق دیتا ہے زمین و آسمان میں۔ اس نے فرمایا کہ اَمَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے جو سماعت اور بصارتوں کا مالک ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو کہ مدبر الامر ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کہو کیا تم اس کا تقوی اختیار نہیں کرتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیا مان لینا؟ اَمَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، سماعت بصارتوں کا مالک، زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا۔ اچھا، اس کے بعد مدبر الامر، مسبب والاسباب، یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی وہ مشرک تھے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اس میں اگر ہم تھوڑا سا بھی کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، تو یہ ہمارا اپنا تعارف ہو جائے گا۔ تو اللہ کا تعارف کیا ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ ہے، بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اپنے اسماء اور صفات کے ساتھ، یعنی اللہ پر ایمان لانا ہے، ایسے لانا ہے جیسا کہ وہ ہے اپنے اسماء و صفات کے ساتھ۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اس کے میں تمام احکامات مانتا ہوں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کے ساتھ۔ یہ ہے توحید، اللہ کو اس طرح ماننا جیسا کہ وہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے اب توحید، جیسا کہ ہم نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم ایک صفت کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ توحید کی جو ضد ہے شرک، اسے ہم سمجھیں گے۔ اگر شرک سمجھ میں آ گیا توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اب جو ہم